خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from Jalsa Salana Germany 2025. Beloved Huzur Aidul Ta'ala bin Nasihil Aziz graciously addressed the Lajna Imaila gathering during the Jalsa and also delivered the concluding address last Sunday. بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو۔ As the sun rose over the quiet German countryside, thousands of Ahmadi Muslims from the country and beyond arrived at the Jalsagah, eager to take part in this annual spiritual gathering. By the grace of Allah, Jalsa Salana Germany commenced on Friday morning. Although beloved Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz was not physically present this year, the hearts of the attendees remained full of love and devotion as they awaited his live addresses during the proceedings. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا۔ Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz delivered two special addresses at the Jalsa Salana Germany virtually from Islamabad, UK. The Jalsa took place in Mendig, Germany. In addition to the Friday sermon, Huzur delivered an address to the Lajna Imaila on Saturday and the concluding address of the Jalsa Salana on Sunday. The Lajna session began with tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ ناظم انیکا شاکر صاحبہ۔ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ After Nazm, names of those Lajna members who had excelled in academic achievements were read out before Huzur. This included 6 PhD students and 66 others.
During the address to the ladies, Hazur spoke of the rights Islam affords to women. آج آپ لوگ یہ جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت کے لیے جمع ہوئی ہیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کئی ہزار کی تعداد میں عورتیں وہاں بیٹھی ہیں. ہر احمدی عورت کا ایک مقصد ہے اور ہونا بھی چاہیے جس کا آپ عہد کرتی ہیں اور ہر مرد بھی عہد کرتا ہے کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے. بس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں، جو دین ہمیں سکھایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے دین کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کسی بھی معاشرے میں یا قوم کی ترقی جو ہے اس کا دار و مدار زیادہ تر اس قوم کی عورتوں پر ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کی تعداد عموماً مردوں سے زیادہ ہوتی ہے اور اس لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اگر عورتوں کے معیار بلند ہوں گے تو نئی نسل زیادہ بہتر طور پر پروان چڑھنے والی ہوگی اور اپنی قوم کی روایات اور علم کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والی ہوگی. یہی حال دین کے معاملے میں ہے. اگر عورتوں میں مذہب کی تعلیم ہوگی اور دین کے مطابق عمل کرنے والی ہوں گی تو اگلی نسل میں بھی دین رائج ہوگا اور انہیں مذہب سے دلچسپی پیدا ہوگی. اس لیے اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور اسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. اس بارے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، لیکن جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. میں مردوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور انہیں دین سکھائیں، اور عورتوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کریں. اس احساس سے کمتری بھی نہ رہیں کہ اسلام نے آپ کو کوئی کمتر مقام دیا ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو ایک بڑی حیثیت دی ہے. ماں کی حیثیت سے اس کا ایک مقام ہے، بہن کی حیثیت سے اس کا ایک مقام ہے، اور بیوی کی حیثیت سے اس کا مقام ہے. اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عموماً یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ عاشرہن بالمعروف، یعنی عورت کا ایک مقام ہے اس لیے اس کی قدر کرو اور بلا وجہ بہانے بنا کر اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے یا جذباتی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اس سے حسن سلوک کرو. یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نسل چل رہی ہے، کیونکہ ہر انسان کو تمام حالات کا علم نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بعض معاملات میں زیادتی کر بھی جائیں تو وہ جائز ہے، اور وہ اسے یہ کہہ کر جائز قرار دیتے ہیں کہ عورت نے فلاں قصور کیا، اس وجہ سے پھر وہ گناہ گار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ کے الزام تراشی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو اور بعض معاملات میں عورتوں کو غلط سمجھتے ہو اور اس وجہ سے انہیں سزا دینے یا ان سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند بھی کرو تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی رکھ دے. اس لیے ذرا ذرا سی بات پر
عورتوں کے جذبات سے کھیلنے کا بہانہ نہ بناؤ اور انہیں تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند کر رہا ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر عورتوں میں کوئی معمولی غلطیاں دیکھو بھی تو انہیں آرام سے سمجھاؤ اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اگر تمہارے نزدیک عورت نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر مردوں کو ان کے مقام کی وجہ سے فرمایا ہے کہ صرف تمہارے ہی جذبات نہیں ہیں بلکہ عورتوں کے بھی جذبات ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جیسے جذبات رکھنے والی بیویاں بنائی ہیں۔ بس مردوں کو یہ تلقین فرما دی کہ بلا وجہ ذرا سی بات پر عورتوں سے بدکلامی نہ کرو، تلخی نہ کرو یا بدسلوکی نہ کرو، وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی تمہارے جیسے جذبات ہیں، انہی سے تمہاری نسل چل رہی ہے۔ اگر تم ان کو بلا وجہ صدمات پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسل ہی تمہارے خلاف ہو جائے۔ بس اس بات کو خاص طور پر ہر عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے حق قائم فرمائے اور مردوں کو کہہ دیا ہے کہ ان سے نیک سلوک کرو، یہ بھی تمہاری طرح جذبات رکھنے والی ہیں، اور ان کے دوسرے حقوق بھی ادا کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے حقوق ادا فرمائے ہیں، بس اس کے شکرانے کے طور پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اور اپنی اولاد کی نیکیوں کے معیار بلند کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت اور خاص طور پر ان باتوں کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ آخرین کو پہلوں سے ملائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہلے اجڑ، دنیا دار، ناز و نخرے کرنے والے اور دنیا کو ترجیح دینے والے لوگوں میں ایک ایسی پاک تبدیلی پیدا کی تھی کہ ان میں عبادت گزار عورتیں پیدا ہو گئیں، ایسی عورتیں پیدا ہوئیں جو ساری رات تہجد پڑھنے والی تھیں، ایسی عورتیں پیدا ہوئیں جو مالی قربانیاں دینے والی تھیں، ایسی عورتیں پیدا ہوئیں جو دین کی خاطر جہاد کرنے والی تھیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں بھی ایسی عورتیں پیدا ہوں جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی ہوں، عبادتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے والی ہوں، مالی قربانیاں کرنے والی ہوں، اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے والی ہوں، گھروں کو پرامن بنانے والی ہوں، اسلام کا پیغام اپنے عمل اور تبلیغ سے اپنے ماحول میں پھیلانے والی ہوں، اور ایک ایسا حسین معاشرہ قائم کریں کہ اس معاشرے میں جو بظاہر ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے، یعنی یورپ کا معاشرہ، وہ دیکھیں کہ اعلیٰ اخلاق احمدی لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ احمدی عورتیں وہ ہیں جو مالی قربانیاں بھی کر سکتی ہیں، جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اور جن کا اولین مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں امن و سلامتی قائم کر سکتی ہے۔ After the inspirational address, Hazur led dua. اب دعا کر لیں۔ آمین۔ After the dua, the Lajna members gathered in Germany had the opportunity to sing taranas. ہم تیرے در پہ آئے لے کر
کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے، پلٹ کے دیکھ لو پچھلی صدی کو ایک نظر، جنوں پہ جبر سے کیا انقلاب آئے ہیں، جہاں جہاں پہ کلی ایک شہید کی تم نے، وہیں وہیں پہ نکھر کے گلاب آئے ہیں۔ لجنہ مائلہ جرمنی، سچے احمدی کی ماں، سچے احمدی کی ماں، عائشہ اکیڈمی جرمنی، عائشہ اکیڈمی جرمنی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شکر ہے جہاں نعرے ختم ہو گئے آپ کے۔ حاضری جو ہے اس وقت وہاں انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ 17,276 وہاں موجود ہیں جرمنی میں، 1000 یہاں، اس طرح کل اس وقت مجموعی حاضری 18,000 کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حفاظت میں رکھے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دن واقعی ہمارے لیے جو ہے اس طرح سے عید کا سما پیدا کر گیا کہ پیارے آقا کا ہم نے دیدار بھی کر لیا اور نصائح بھی سن لی، اور یہ جو ایجادات ہیں لگتا ہے کہ مسیح کے لیے ہی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایجادات جو ہیں کی ہیں نئے زمانے کی، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم میں موجود ہیں۔ حضور اقدس شاید خود ادھر نہیں تھے، لیکن آپ ادھر سب سے پوچھیں اور ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا ہمارے درمیان تھے اور وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، ان کی پیار کی نظر ہمارے اوپر بہت خوبصورت تھی۔ اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے۔ The following day, on Sunday, Hazur graced the concluding session of the Jalsa Salana Germany from Islamabad. After Tilawat and Nazm, names were read out before Hazur of those who excelled in their academic studies. They include 6 Khudams with PhDs and more than 45 others. During his address, Hazur spoke about the lofty status of the promised Messiah alayhi salam and his devotion to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جان، مال اور وقت کو قربان کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے بھیجا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے یہ ممکن نہیں تھا کہ یوں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے حلقۂ بیت میں آ جاتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس لیے تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب لوگ اسلام کی تعلیم کو بھولنے لگ جائیں گے، ایک ایسا زمانہ آئے گا تو خدا تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو اسلام کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا۔ بس آپ آج یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ چند دن دینی ماحول میں رہ کر اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھائیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو آخرین کی جماعت، جو مسیح موعود کے مشن کو پورا کرنے والے ہیں یا اسے پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس کی تکمیل 2 ہی زمانوں میں ہونی تھی، ایک
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ایک آخری مسیح و مہدی کا زمانہ. یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور سچی تعلیم نازل ہوئی، لیکن اس تعلیم پر فیض آوج کے زمانے نے پردہ ڈال دیا، جس میں پردے کا اٹھایا جانا مسیح کے زمانے میں مقدر تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جماعت صحابہ کرام کا تذکیہ کیا اور ایک آنے والی جماعت کا، جس کی شان میں لمحہ یلحقو بہم آیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے بشارت دی کہ ضلالت کے وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آنے والے زمانے میں خدا تعالیٰ حقائق قرآنیہ کو کھول دے گا. آثار میں ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ فضیلت ہوگی کہ وہ قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا اور صرف قرآن سے استنباط کر کے لوگوں کو ان غلطیوں سے متنبع کرے گا جو حقائق قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوں گی. جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس وقت ہر وہ شخص جو اسلام کا درد رکھتا تھا یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھیجے جو اسلام کی اس ڈولتی کشتی کو اس بھنور سے نکال لے اور اسلام کی تعلیم کا دوبارہ بول بالا ہو اور اس کی خوبصورت اور روشن تعلیم دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو. اور جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فکر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ہی تھی، جنہوں نے عملی جہاد میں بھی حصہ لیا. آپ کے دل میں ایک غم تھا، ایک آگ سی لگی ہوئی تھی کہ کس طرح کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت پیغام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلاؤں، دنیا کو اس سے آگاہ کروں اور بتاؤں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کا عرفان دلانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے. چنانچہ اس زمانے میں آپ نے براہین احمدیت تصنیف فرمائی. اس وقت کے علماء آپ کی اس کتاب کی علماء نے آپ کی اس کتاب کی بڑی تعریف کی اور بہت سو نے کہا کہ اسلام کی تائید میں ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے. دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی. یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے. پھر آپ نے فرمایا میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں. میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے. ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں. کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ بس آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں کامیاب ہوں گا اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا، اور دنیا دیکھ لے گی کہ آخر میں میں ہی کامیاب ہوں گا. جماعت احمدیہ کی گزشتہ 136 سالہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے وعدوں کے مطابق
ترقیاں ہی ترقیاں دیتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری بھی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس ترقی کا حصہ بننے کے لیے اپنے فرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ After the address, Hazur led the silent prayer to conclude the Jalsa, after which the attendees of the Jalsa Salana Germany were able to present Taranas. بشرى لكم يا معشر الإخوان، طوبى لكم يا مجمع الخلان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله اطلاع کے مطابق کل حاضری جو ان کی سکین ہوئی ہے وہ 44,484 ہے، یعنی قریباً 44,500، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ان کے مطابق سکین نہیں ہوئے، اس طرح 46,000 سے کچھ اوپر حاضری بنتی ہے۔ تو ان کا کیونکہ مقابلہ یو کے سے رہتا ہے، یہاں میں نے بتایا تھا، تو اس لیے میرا خیال ہے میں یو کے کی جو حاضری اس وقت یہاں موجود ہیں وہ 2,585 تقریباً 2,600 وہ شامل کر لیں تو تقریباً 48,500 حاضری آپ کی ہو گئی۔ اس لحاظ سے قریب پہنچ گئے ہیں، اور اگر میں وہاں جاتا تو امید ہے 4-5 ہزار اور زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب شاملین کو اپنی حفاظت میں رکھے، خیریت سے آپ لوگوں کو گھروں میں لے کے جائے، اور جو برکات جلسے کی آپ نے حاصل کی ہیں ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، اسلام احمدیہ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ۔ Those were highlights from Jalsa Salana Germany last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, continued his sermons on the Battle of Hunain. Hazur, may Allah be his helper, related a miraculous incident of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during the battle. اس کی مزید تفصیل میں ایک جگہ یوں ہے کہ صحابہ کے واپس پلٹنے پر جب جنگ اپنے زوروں پر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر جنگ کا نظارہ کیا، اور آپ اپنی خچر پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ خوب زوروں پر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور انہیں کفار کے چہرے کی طرف پھینکا، پھر فرمایا محمد کے رب کی قسم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم، یہ لوگ شکست کھا گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں دیکھنے لگا تو لڑائی ویسے ہی ہو رہی تھی جیسے میں نے دیکھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو ہی آپ نے کنکریاں پھینکیں تو میں نے دیکھا کہ ان کی تیزی ماند پڑنے لگی، اور یعنی دشمن کا حملہ جو تھا ماند پڑنے لگا، اور ان کا معاملہ الٹنے لگا، یعنی شکست کی طرف پھر گیا معاملہ۔ اس کی مزید تفصیل اس طرح ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکابوں میں پاؤں رکھے کھڑے ہو گئے، اور آپ اپنے خچر پر سوار تھے۔
آپ اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہوئے کہنے لگے اللہم انی انشدک ما وعدتنی اللہم لا ینبغی لہم ان یظہروا علینا. اے اللہ میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اے اللہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ہم پر غالب آئیں اور ہم مغلوب ہو جائیں.